السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورجل قلبہ معلق بالمساجد۔ قابل صد احترام فضیلت الشیخ عبد الباسط جامعی ریاضی حفظہ اللہ اور دیگر علماء کرام، معزز سامعین و سامعات، رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قریے کے اندر ایک بہت ہی عظیم الشان اجتماع منعقد کرنے کا سنہرا موقع عنایت فرمایا۔ محترم حضرات، یقیناً یہ علاقہ کئی ناحیے سے قابل توجہ ہے، اور خاص کر دینی اعتبار سے اس علاقے اور یہاں کے افراد کی طرف توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے، جیسا کہ ابھی ہمارے سامنے اس بات کی وضاحت کی گئی۔ اور اسی توجہ کے اعتبار سے یہاں پر ایک موضوع مساجد سے محبت اور اس کے فوائد مقرر کیا گیا، اس لیے کہ یہاں کی توجہ میں ایک بہت ہی اہم چیز ہے مسجدوں کو آباد کرنا، لوگوں کو مسجد لے آنا، نمازی بنانا اور مسجدوں سے محبت کرنے کا ان کے اندر ایک شوق پیدا کرنا۔ ہم نے بارہا یہاں دیکھا ہے کہ لوگ نمازوں سے بالکل پیچھے رہتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صرف امام صاحب اذان دیں گے، وہی اقامت دیں گے، وہی نماز پڑھ کر بند کر کے چلے جائیں گے، اور گویا کہ یہاں کے لوگوں نے ساری نمازوں کو فرض کفایہ پر محمول کر لیا کہ اگر امام مقرر ہو وہ نماز پڑھ لے تو ہماری جانب سے کافی، اس لیے کہ عام طور پر جہاں جہالت زیادہ ہوتی ہے ایک تصور یہ کیا جاتا ہے کہ چاہے وہ مسجد کا معاملہ ہو کہ مندر کا معاملہ، کوئی نہ کوئی ایک ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ چیزیں بدوا کریں گی، وہاں کے لوگوں پر عذاب آ جائے گا اور وہاں پر کیا ہے رب العالمین کا غصہ اترے گا۔ ایک تصور ہے، اسی تصور کے ساتھ یہاں اطراف میں جتنے قریے ہیں سارے قریے والوں کا ماحول ہے، اسی تصور میں یہاں کے لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ محترم حضرات، یقیناً یہ مسجد، اس کا بنانا، اس کا آباد کرنا، یہاں نمازوں کی پابندی کرنا، یہ دنیا اور آخرت دونوں لحاظ سے بہت ہی فائدہ مند عمل ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہ پر مسجد کا ذکر کیا، مسجد کو آباد کرنے والوں کی فضیلت بتائی ہے اور مسجد سے روکنے والوں کو ظالم ٹھہرایا ہے، اور مسجد میں اللہ کے علاوہ دوسروں کا نام لینے، غیر اللہ کو پکارنے سے منع کیا ہے، اور یہ بات ثابت کر دی کہ مسجدیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوں گی، وہاں پر کسی اور کا نام نہیں لیا جائے گا۔ اور یہ مسجد جس کے فوائد انسان اگر دیکھتا ہے تو یقیناً اس مسجد کے ذریعے بچوں کی تربیت ہوتی ہے۔ عام طور پر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے ہو، نوجوانوں کی تربیت کیسے ہو اور علم کیسے عام ہو، یقیناً مسجد کے ذریعے ہی یہ سارے کام انجام دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے ایک بہت ہی بڑی بات بتائی ہے، کہا کہ ہمارے یہاں پر مسجد کا تصور کیسا ہے کہ اگر ہم اعلان کریں گے چندہ برائے مسجد، یہ اعلان کریں گے مسجد برائے چندہ، لیکن چاہیے کہ ہم اس اعلان کو بدلیں اور اعلان کریں کہ مسجد برائے تربیت، مسجد برائے عبادت، مسجد برائے کردار، مسجد برائے توحید کو قائم کرنا، شرک کا خاتمہ کرنا، مسجد برائے مسلمان کو پکا سچا مسلمان بنانا، مسجد برائے لوگوں کے گھروں کے اندر دین کو عام کرنا۔ یہ چیز آج ہمارے پاس نہیں ہے۔
الحمدللہ کئی علاقے کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً یہ سب کے لیے نصیحت ہونی چاہیے، ہمارے لیے بھی اور سب کے لیے بھی، چاہے علماء ہو کے ذمہ دار یا کہ عوام الناس، سب کے لیے نصیحت ہونی چاہیے، اس لیے کہ آج مسجد کا معاملہ کہ عبادت، اطاعت، تربیت اور مسلم معاشرے کی بہبودی، بھلائی اس ناحیے سے ہونے کے بجائے یقیناً یہ مسجد کا معاملہ یا تو چندہ کھانے یا روپیہ پیسہ کمانے یا عہدہ و منصب حاصل کرنے یا اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے یا دوسرے ناحیے سے کسی کو نیچا کرنے کے نام پر یہ سب جگہ پر یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور اختلاف کی نوبت اتنی بڑھ گئی کہ یقیناً ایک آدمی اگر مسجد کا ذمہ دار ہو جائے، ایسے ایسے کام کرے گا، ایسی ایسی باتیں کرے گا، ایک نمازی بھی مسجد سے متنفر ہو جائے، مسجد سے دور ہو جائے، یہ کہنے لگے کہ بہتر ہے کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھوں، مسجد کو نہ جاؤں۔ ایسے المیہ آج ہمارا بن گیا ہے ہر طرف کا۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ کا یہ شعر کیا بتاتا ہے؟ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں، مرثیہ کہتے ہیں ایسی نظم کو کسی کے مرنے کے بعد اس کے بارے میں بیان کیا جائے، گویا کہ نمازی سارے کے سارے مر گئے، مردہ ہیں، بظاہر یہ زندہ لاشوں کی طرح کھا پی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اور یہاں سے وہاں ان کا گزر بسر ہو رہا ہے، ورنہ مسجد نہ آنے کے اعتبار سے، نماز کی پابندی نہ کرنے کے اعتبار سے، مسجد سے محبت نہ کرنے کے اعتبار سے یہ مردہ ہیں، اور مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں، ایسے لوگوں کی مرثیہ کر رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ آخر نمازی کہاں چلے گئے۔ محترم حضرات یاد رکھیے، آدمی جب تک مسجد سے جڑا رہتا ہے، اس کا ایمان محفوظ رہتا ہے، اس کے اخلاق درست رہتے ہیں، اس کے گھر کے اندر دینداری رہتی ہے، زندگی میں سکون رہتا ہے، کمائی میں برکت رہتی ہے، اعلیٰ اولاد میں برکت رہتی ہے، انسان اپنی دنیا اور آخرت کو مسجد کے ذریعے سنوار سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلا گھر مسجد بنا کر بتا دیا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا گھر زمین میں لوگوں کے لیے جو بنایا گیا ہے وہ کعبۃ اللہ ہے جو مکہ میں ہے، اور یہ کس لیے؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ یہی تو وجہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام مکہ سے جب گئے فلسطین کے علاقے میں، وہاں پر بھی مسجد بنائی، مسجد اقصی، جس کا ذکر رب العالمین نے کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، بابرکت ہے اس کی ذات جس نے اپنے ایک بندے کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کرا دیا۔ پہلی مسجد وہاں بنائی گئی لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ یہی تو بات تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے، مدینہ سے تقریباً 5 کلومیٹر دور قبا نامی علاقے میں پڑاؤ کیا، وہاں پر آپ نے مسجد بنائی، پھر مدینہ میں آئے تو پہلا کام آپ نے مسجد بنانے کا کیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آپ نے صحابہ سے کہا کہ صحابہ تم جہاں بھی رہو مسجدوں کو آباد کرو، مسجدیں بناؤ۔ یہ دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے، معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ، توحید کو عام کرنے کا ذریعہ ہے، اسی سے انسان دیندار رہتا ہے۔ احادیث کے اندر قریے کے تعلق سے کچھ سخت کلمے آئے احادیث کے اندر، جو قریے میں رہتا، کہا من سکن البادیۃ جفا، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا۔ کیا کہا؟ جو قریے میں رہتا ہے اس کے اندر جہالت اور دل کی سختی زیادہ ہوتی ہے، جہالت بھی ہوتی ہے، دل کی سختی زیادہ ہوتی ہے۔ اور علماء کہتے ہیں یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو قریوں میں نبی بنا کر نہیں بھیجا، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ شہروں میں نبی بنائے گئے ہیں، وہ شہروں میں آئے ہیں، قریوں میں کوئی نبی نہیں آیا۔ یہ مفسرین کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ قریوں کے اندر انبیاء نہیں آئے، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں یہ سب کے سب شہروں میں آئے ہیں۔ کیوں؟ یہ قریوں کے اندر ایک ماحول رہتا ہے، جہالت کا ماحول رہتا ہے، سخت دلی کا ماحول رہتا ہے، اور رب العالمین نے بھی قرآن مجید کے اندر یہی بات بتائی کہ جو دیہاتی لوگ ہیں
الاعراب اشد کفرا و نفاقا، کہ دیہاتی لوگوں کے اندر کفر کی سختی ہوتی ہے، نفاق کی سختی ہوتی ہے۔ خود رب العالمین نے بات بتائی، آخر یہ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ قریے والے دین کے اعتبار سے بہت ہی کمزور ہوتے ہیں، مسجدوں سے دور ہوتے ہیں، علم حاصل کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور ان کی زندگی صرف محنت کرنے، کھانے پینے اور اپنے گھر بار کو سنوارنے میں نکل جاتی ہے۔ صبح ہوئے کہ کھیتی باڑی میں نکل گئے، شام آئیں گے تھکے ماندہ، کچھ کھائیں گے سو جائیں گے، پھر صبح کا انتظار ہوا پھر نکل جائیں گے۔ یہی طرح کھانے پینے میں، سونے جاگنے میں ان کی زندگی گزر جائے گی۔ نہ علم حاصل کرنے کی طرف توجہ ہوگی، نہ دین میں مضبوطی کی توجہ ہوگی، نہ ایمانیت کا کوئی بات انہیں معلوم ہوگا، کوئی چیز ان کے پاس نہیں رہے گی۔ اس کے نتیجے میں جہالت آئے گی، سختی آئے گی، اور یہ بات آج ہم ہر قریے کے اندر دیکھتے ہیں، اور خاص کر میں اس علاقے کے قریوں کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ محترم حضرات دیکھیے، اس علاقے کے جیسا کہ بھی کہا کئی قریے ہیں۔ افسوس کی بات، معاف کرنا یہ سچ ہے، افسوس کی بات ہے، اس میں چڑکرے کے ذمہ دار بھی شامل ہیں، ریڈ گروپ کے ذمہ دار بھی شامل ہیں، اور ضلع کے اعتبار سے چترا گروپ کے ذمہ دار بھی شامل ہیں، ملکہ نور کے ذمہ دار بھی شامل ہیں۔ اس خریوں کے اطراف میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ کیا ہے خرابی؟ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی ایسا کہ کہا کہ مدرسے کے طلباء یہاں پر خطبہ دینے آتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ لاک ڈاؤن سے پہلے یہاں کی تقریباً 6 مسجدوں میں خطبہ دینے کے لیے آتے تھے، جبکہ اور مسجدیں بھی ہیں، لیکن لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد بھی صرف اسی ایک مسجد میں خطبہ دینے کے لیے آتے ہیں۔ کئی مرتبہ بولا گیا، کئی مرتبہ اس کا مطالبہ کیا گیا، لوگ کہتے ہیں کہ مسجد کو آتے ہی نہیں، لوگ کہاں سے خطبہ دینے کے لیے کوئی آئے گا؟ فکر ہی نہیں کس بات کی۔ کل قیامت کے دن آپ جواب دہ ہوں گے، آپ ذمہ دار ہیں، آپ جواب دہ ہوں گے کہ اگر وہ لوگ اگر اپنے لیے مطالبہ نہیں کر رہے ہیں ایک امام کے لیے یا خطیب کے لیے، اپنی تربیت کے لیے، لیکن ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کا انتظام کریں۔ مسئلہ آتا ہے پیسوں کا، مسئلہ آتا ہے مال کا، کہ کون جمع کر کے دے، کون چندہ کرے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم بڑے بڑے جلسوں میں لاکھوں روپیہ خرچ کر لیتے ہیں، لیکن قریوں کی ذرا بھی فکر نہیں کرتے۔ افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی۔ یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ ایک باپ بیٹا اگر غلطی کرنے لگے، انسان سمجھاتا ہے، مارتا ہے، ڈانٹتا ہے، تو کیا اسے گھر سے باہر نکال دے گا؟ کیا یہ کہے گا کہ میرا بیٹا نہیں ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ اگرچہ کہ اس کی غلطیاں تسلیم ہیں، اس کے گناہ تسلیم ہیں، اس کی تربیت کی فکر، اس کی اصلاح کی فکر کرتا ہی رہے گا، لیکن اس کا بیٹا ہونے سے کبھی انکار نہیں کر سکتا۔ یہی معاملہ یہ جماعت اور جمعیت کے ذمہ داروں کا بھی ہے، یہ باپ کے مانند ہے۔ عوام الناس کے لیے ذمہ دار اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ عوام کی فکر کرے۔ ایسا نہ ہو وہ ہماری بات نہیں سنتے، ہم نے سمجھا لیا، بول لیا، ہم کئی مرتبہ گئے، توجہ نہیں دیتے، وہ ہماری عزت نہیں کرتے۔ اگر ایسی عزت کرنے کی بات ہوتی تو انبیاء پتھر کھا کر، انبیاء لوگوں کی گالی سن کر، انبیاء لوگوں کے تانے سن کر اسلام کو نہیں پھیلاتے۔ اگر انبیاء عزت کی بات کا خیال کرتے، اگر یہی عزت کی بات ہوتی تو اللہ رب العالمین خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا خیال کرنے والا، آپ کے شان و مقام کا خیال کرنے والا آپ سے یہ نہیں کہتا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ اے نبی، آپ کی بھی وہی ذمہ داری ہے جو آپ سے پہلے کے نبیوں کی تھی، انہوں نے صبر کیا، آپ بھی صبر کیجیے۔ ذمہ دار بننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میرا ہر جگہ نام ہو، مجھے کرسی ملے اسٹیج پر، ہرگز نہیں، میرا اشتہار میں نام آئے، ہرگز نہیں۔ ذمہ دار ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میدان میں اترے ہو، گالیاں سنے، مار کھائے، اور اس کے باوجود وہ لوگوں کی اصلاح کرنے کی فکر کرے۔ محترم حضرات، مسجدوں کو آباد کرنا یقیناً ایک فریضہ ہے مسلمان کا اپنے دین کی حفاظت میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ ہیں ان کی فضیلت میں کہا، کل قیامت کے دن 7 لوگ بڑے خوش نصیب ہوں گے، سائے میں انہیں جگہ ملے گی۔ ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بالمساجد، جو جس کا دل مسجد سے لگا رہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی کل قیامت کے دن سائے میں جگہ عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر یہاں ذری گرمی آ جائے ہم برداشت نہیں کرتے، اپنے گھروں میں اے سی لگا لیتے ہیں آرام دہ نیند کرنے کے لیے، وہاں پر کبھی آخرت یاد نہیں آتی۔
لیکن جب مسجد کو جانا ہو تو گرمی یاد آئے گی، مسجد میں پنکھا نہ ہونا یاد آئے گا، دوسرے سارے مسائل وہاں پر ہمارے پاس رہیں گے۔ یاد رکھیے کل قیامت کے دن کی گرمی سے بچنے کے لیے مسجد سے محبت کرنا ضروری، مسجد سے دل لگانا ضروری۔ اور مسجد سے دل لگانے کا کیا مطلب ہے؟ اذان ہو گئی نکل جائیں نماز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہماری محبت ہے، آپ کو ہم دل و جان سے پیار کرتے ہیں، تو یاد رکھیے اللہ کے نبی کی سنت یہی ہے، جیسے ہی اذان ہوتی آپ گھر سے ایسے نکل جاتے گویا کہ آپ اپنے ہی گھر میں اجنبی ہیں، ایک مہمان ہیں، اجنبی ہیں، کام کر رہے ہیں، اذان ہو گئی کام چھوڑ دیں گے نکل جائیں۔ اللہ کے نبی ہیں جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف، اللہ کے نبی ہیں جن کے لیے جنت کی بشارت دنیا میں مل گئی، اللہ کے نبی ہیں جنت کے اندر سارے انسانوں میں سب سے اعلیٰ مقام فضیلت و وسیلت اللہ کے نبی کو ملے گا، لیکن اس کے باوجود اذان ہوتے ہی نکل جائیں۔ ایک مومن کی یہ ذمہ داری، رسول سے محبت اگر ہے اس سنت کو اپنائیں۔ محترم حضرات، نمازوں میں ہماری اتنی سستی اور کاہلی ہوتی ہے، نمازوں کے متعلق جو خطاب ہمارے درمیان ہوا یقیناً بڑا ہی پرمغز اور جامع تھا، اس کی ایک ایک بات ہمارے لیے قابل نصیحت تھی، لیکن یاد رکھیے اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے، نماز کے معاملے میں اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں تو یاد رکھیے اللہ کے نبی نے کبھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ نماز فرض ہونے سے پہلے بھی آپ نماز پڑھتے تھے اور نماز فرض ہونے کے بعد بھی آپ نماز پڑھتے تھے۔ نماز فرض ہونے سے پہلے جبکہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سخت دشمن ہو گئے ہیں، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، جان لے رہے ہیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، آل یاسیر کے واقعات، کتنے واقعات ہم سنتے ہیں کہ مکی دور کے ابتدائی ایام میں اسلام لانے کی وجہ سے صحابہ کو مارا جا رہا ہے، گالیاں دی جا رہی ہیں اور کاموں سے نکالا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نماز پڑھانے کے لیے ابھی جو صفا مروہ ہے وہ ایک گھاٹی کے پہاڑ، پہلے پہاڑ تھا مل کر، وہ پہاڑ پر لے کر جاتا، ارقم ابن ارقم کے گھر میں وہاں پر نماز صحابہ پڑھتے تھے، اللہ کے نبی ان کی تربیت کرتے تھے اور وہاں صحابہ نماز پڑھتے تھے۔ اللہ اس زمانے میں نماز کی فرضیت سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے دین میں جو نماز کا طریقہ تھا 2 رکعت نماز پڑھنا، تو باقاعدہ اس وقت بھی پڑھتے تھے۔ جیسے ہی نماز فرض ہوئی آخری دم تک، آخری سانس تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز نہیں چھوڑا، کبھی نہیں چھوڑا۔ آخری ایام کی تاریخ جو آتی ہے کتنے کمزور ہو گئے، آپ کے سر میں اتنا سخت درد تھا اور جسم میں سخت بخار تھا، اس کے باوجود آپ 2 صحابہ کا سہارا لے کر مسجد گئے نماز پڑھنے۔ آخری جو نصیحت آپ نے کی یہی کی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ تم نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو۔ یاد ہے کہ وہ 12 ربیع الاول کا دن، پیر کا دن، شام کا وقت تھا، صبح کی نماز کے لیے آپ بیدار ہوئے، پردہ ہٹایا، دیکھا کہ ابو بکر امامت کر رہے ہیں، صحابہ آپ کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، دیکھ کر مسکرایا۔ صحابہ کہتے ہیں آپ کے مسکراہٹ سے ایسا معلوم ہوا کہ ایک روشنی ظاہر ہوئی، ایک سفید کاغذ کے مانند تھا آپ کا چہرہ، روشن چہرہ تھا۔ وہ چہرہ کیا تھا؟ خوشی کا چہرہ تھا۔ نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر اللہ کے نبی خوش ہو گئے، چلو جس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا وہ کام پورا ہو گیا۔ اب لوگ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، گویا کہ اللہ کے نبی کو اس بات پر خوشی ہے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے اللہ کے نبی کبھی اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ لوگ نمازیں چھوڑ کر اپنے اپنے کام کاج میں رہیں، کھاتے پیتے رہیں، ہرگز پسند۔ یہی تو بات تھی، آپ نے کہا تھا کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے جو مسجد کو آئے بغیر اپنے گھر میں نمازیں پڑھتے ہیں، جماعت کو چھوڑ کر اپنے گھر میں نمازیں پڑھتے ہیں، میں جاؤں اور ان کے گھر کو آگ لگا کر جلا دوں، اس سے بڑے سخت کلمات اور کیا ہو سکتے ہیں ایک عقل مند کے لیے، ایک آخرت کا تصور رکھنے والے انسان کے لیے کیا ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا مسلمانوں سے متعلق، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول ہے، معلوم ہے آپ کو کہ منافقین نے کتنا آپ کو ستایا، کبھی آپ نے کسی منافق کو سزا نہیں دی۔ اور محدثین کہتے ہیں سزا نہ دینے کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ کہیں دوسرے اسلام میں آنے والے لوگ یہ نہ سمجھیں
ایک ایسا نبی ہے جو اپنے ہی ماننے والوں کو سزا دیتا ہے، غلط فہمی نہ ہو جائے، ایک سبب ہے۔ اور دوسرا سبب یہ ہے اللہ کے نبی نے دنیا میں سزا نہیں دی تاکہ آخرت کی سزا کم نہ ہو، آخرت میں پوری سزا انہیں مل جائے۔ لیکن یہاں پر پہلی بات تو شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ نئے مسلمان یا اسلام کی رغبت رکھنے والے لوگ یہ تصور نہ کریں کہ اگر ہم جائیں گے تو پھر ہمیں بھی سزا ملے گی کسی ایک چھوٹی سی غلطی پر۔ آپ محتاط ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود اتنا سخت کلمہ آپ نے بے نمازیوں یا نماز کو مسجد میں پڑھنے چھوڑ کر اپنے گھر میں پڑھنے والوں کے لیے کہا کہ ان کے گھروں کو میں جلا دوں۔ اس سے بڑا سخت کلمہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی نے کبھی بدعا نہیں کی اپنے ذات کے مسئلے میں، کسی نے آپ پر تھوکا بدعا نہیں کی، کسی نے آپ کو مارا بدعا نہیں کی، کسی نے آپ پر جادو کیا بدعا نہیں کی۔ کتنے ایسے معاملات ہیں جو آپ کی ذات سے متعلق ہے لیکن آپ نے کسی کے حق میں کوئی بدعا نہیں کی۔ لیکن جب لوگوں نے آپ کو جنگ میں مشغول کر دیا، جنگ میں، یاد رکھیے جنگ میں، اور جنگ کا معاملہ اتنا خطرناک ہوتا ہے، کب جان چلی جائے گی کسی کو نہیں معلوم ہوتا، کب ہاتھ پیر کٹ جائیں کسی کو نہیں معلوم ہوتا، انسان کی زندگی کیسی ہو جائے کسی کو نہیں معلوم ہوتا۔ ایسے وقت میں تو ہمارے ایسے کمزور ایمان والے کہیں گے اگر ایسا ماحول رہے تو سال بھر بھی نماز معاف ہے، ایسا ہم سوچیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی کو جنگ میں مشغول کرنے کی وجہ سے عصر کی نماز چھوٹ گئی، عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ گویا کہ بعض روایتوں میں خندق کے موقع پر آتا ہے کہ ظہر اور عصر کی نمازیں چھوٹ گئی، مغرب کا وقت قریب آ رہا تھا۔ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہمیں وقت میں نماز پڑھنے سے روک دیا۔ وقت میں مکمل نماز سے نہیں روکا، وقت پر ظہر کے وقت میں پڑھنا تھا، عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھنا تھا، بس اس وقت میں پڑھنے سے روک دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے۔ اللہ اکبر۔ اگر آج کے زمانے میں اللہ کے رسول ہوتے تو پتہ نہیں کیا معاملات، بہت سے کلمات ایسے ہم جیسے لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ محترم حضرات، چاہیے کہ ہم نصیحت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں۔ ہم مسجدوں سے محبت کریں، مسجدوں کو ہم دل و جان سے محبت کریں، مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کریں۔ اور مسجدوں کو آباد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی پاکی صفائی کا خیال رکھا جائے، یہ مطلب نہیں، نمازوں سے آباد کریں، نمازیوں سے آباد کریں۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نمازی ہے تو دوسرے کو نمازی بنائے، آتے آتے ساتھ میں دوسروں کو لے کر آئے، یا ایسا ماحول بنائے کہ یہاں کے سارے لوگ نمازی ہو جائیں، دیندار ہو جائیں۔ ایک اچھا موقع ملے گا کہ عام طور پر قریے میں سارے لوگ آپس میں دوست رہتے ہیں، رشتہ دار رہتے ہیں، ہر معاملے میں جڑتے ہیں، خوشی میں جڑتے ہیں، غمی میں جڑتے ہیں، کوئی چھوٹا سا مسئلہ بھی آ گیا سب لوگ آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ اگر کیوں نہ ہم دین کے معاملے میں آپس میں جڑ جائیں، آخرت کے معاملے میں آپس میں جڑ جائیں، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے آپس میں جڑ جائیں۔ یاد رکھیے، ایک بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں یہاں پر، کہ حدیث کے اندر ایک جملہ استعمال کیا گیا، کہا لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم۔ الفاظ ایسے ہیں، لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، اگر تم تمہارے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور علماء نے کہا کیا مطلب ہے اس کا، نبی کی سنت کو چھوڑنے کا، اور سنت سے کون سی سنت مراد ہے؟ تو کہتے ہیں الصلاۃ فی المسجد الذی یؤذن فیہ، کہتے ہیں کہ سنت نبی سے مراد اس مسجد میں نماز پڑھنے کو چھوڑ دینا جس میں اذان دی جاتی ہے، جس میں اذان دی جاتی ہے، جس میں اذان دی جائے ایسی مسجد کو نہ جانا، چھوڑ دینا، گھروں میں رہے، کام کاج میں رہے۔ یقیناً یہ دیکھیے کہا کہ یہ سنت نبی کو چھوڑنا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ گمراہی ہے، دین سے دور ہو جانا ہے۔ اور شیطان ایسے لوگوں کے طاق میں رہتا ہے کہ کون مسجد سے دور رہے اور اس پر فوراً میں حملہ کر دوں، اس کے اخلاق کو بگاڑ دوں، اس کے عقیدے کو بگاڑ دوں، اور اس کے بچوں کو دین سے دور کر دوں۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں مسجدوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم ذمہ داران کو قوم و ملت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ذمہ داران کو عوام الناس کے سامنے ایک باپ کے مانند بن کر، عوام الناس کو اپنے بچے کے مانند سمجھ کر ان کی صحیح خدمت اور صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔